اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ایک انتہائی گھٹیا الفاظ پر مشتمل ویڈیو جس کے بارے میں ویسے تو ہمیں بات عموماً نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی کرنا پڑ رہی ہے۔ دیوبندی مسلک کے ایک مشہور زمانہ مولوی صاحب ہیں، مولوی الیاس گھمن صاحب۔ انہوں نے شیعہ مذہب کے اوپر ایک بڑی ہی عجیب قسم کی تہمت لگائی ہے کہ شیعہ نعوذ باللہ من ذالک برے اعمال کو پسند کرنے والا طبقہ ہے، یہ بدکار قوم ہے، یا پھر اس طرح کی جو بھی باتیں، وہ جس طرح بعد از عصر عاشور شام غریبہ کے لحاظ سے غلط کنسپٹ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اسی طرح اب یہ بھی ہماری کچھ کتابوں سے آدھی ادھوری عبارت پڑھ کے خیانتیں کر کے مولوی صاحب سامنے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وقت ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے وہ عبارت بھی کلیئر کریں گے اور ان کو بھی آئینہ دکھا کر جائیں گے۔ دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں، شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ متع رکھتا ہے۔ یہ زنا کے بھی حلال ہونے کا قائل ہے، نام اس کا متع رکھتا ہے۔ اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی جائز ہے، جس سے آپ لونڈے بازی کہتے ہیں، لواطت کہتے ہیں، حرام بازی کہتے ہیں، شیعہ اس کا بھی قائل ہے۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب میں اختیار و معرفت الرجال، مشہور اس کا نام ہے رجال کشی۔ یہ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہے ہیں رجال کشی۔ اس کی ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 521، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، رجال کشی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521۔ اس میں روایت نقل کی ہے ان کے ایک بہت بڑے شیعہ کے بارے میں جس کا نام تھا محمد بن نصیر نمیری۔ یہ اتنا بڑا حرامی قسم کا انسان تھا، کہتے ہیں وذکر انہ رأى بعض الناس محمد بن نصیر عیانہ، اس کو بالکل کھلا دیکھا، چھپ کر نہیں، اعلانیہ۔ اس نے ایک اپنے پاس مستقل لڑکا رکھا ہوا تھا بدفعلی کروانے کے لیے، وغلام اللہ علی ظہرہ، لونڈا تھا، اس لونڈے سے بدفعلی کرا رہا تھا۔ وَأَنَّهُ آتَبُهُ عَلَى ذَلِكَ، کسی نے کہا گندے انسان تو کیسا گندا آدمی ہے، اتنی گندی حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا، کہتا ہے ان ھذا من اللذات، یہ جو کام میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بڑھاتا ہے، یہ جو میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بہت آتا ہے۔ وَهُوَ مِنَ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ، اور جو آدمی اس سے کروائے تو اللہ کی رضا کے واسطے اس سے عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ مذہب ہوا نا، یہ مذہب ہے۔ وَتَرْكِ التَّجَبُّرِ، اس سے انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے ہوتیا۔ جی سامعین گرامی قادر، بلا شبہ آپ نے مولوی الیاس گھمن صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولوی الیاس گھمن صاحب، آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی مخالف کو مخاطب کر کے اس کے ہاں سے بطور خصم مخالف سے دلیل دی جا رہی ہوتی ہے تو عبارت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ سارا کا سارا ملبہ آپ ہی کے اوپر آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جھوٹوں پر لعنت کی ہوئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین گرامی قدر، یہ وہ کتاب ہے الاختیار معرفت الرجال، شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ، شیخ الطائفہ کی۔ اس میں صفحہ نمبر 568 پر محمد بن نصیر النمیری کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نے نام بھی صحیح نہیں دیا، نصیر نمیری نہیں، نصیر النمیری۔ دوسری بات، اس کا ذکر بھی کیا اور اس کے بارے میں شیخ کشی کی عبارت کی شرح میں شیخ طوسی رضوان اللہ علیہ واضح یہاں پر لکھتے ہیں من القذابین المشہورین، تقریباً اس سے ملتی جلتی عبارت رجال الکشی میں بھی موجود ہے۔ من القذابین، یہ مشہور جھوٹوں میں سے تھا، یہ جھوٹوں میں سے تھا۔ محمد بن نصیر النمیری کوئی شیعہ نہیں تھا، یہ قذاب تھا۔ سامعین گرامی قدر،
تو پہلی بات تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی، ایک کذاب بدبخت جھوٹے بندے کی عبارت لا کر ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہ لواطت کا شکار تھا، یہ ہے وہ ہے، اور شیعہ مذہب کے اندر یہ چیزیں بہت چلتی ہیں، شیعہ گندا مذہب ہے۔ اچھا یہ تو سامعین گرامی قدر آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ حضرت نے پرلے درجے کی خیانت کی آپ کے سامنے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ لونڈے بازی کن کے مذہب میں ہوتی تھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ نہ استعمال کیے تو میں بھی ایسا نہیں کرتا۔ لواطت کن کے ہاں چلتی ہے، بدکاریاں کن کے ہاں چلتی ہیں، جو لوگ صرف ان معاملات میں پتہ نہیں کیسی کیسی بھونڈی چیزوں کو اپنے مذہب کے اندر شامل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو سامعین گرامی قدر، لواطت اور یہ لونڈے بازی جو یہ حضرت کہہ رہے تھے، جیسا سوال ویسا جواب، نہ چھیڑیں نہ سنیں۔ یہ ان کے مکتب کی کتاب یہ غیاث اللغات میرے پاس موجود ہے اس وقت، اور اس میں صفحہ نمبر 488 پر یہاں واضح دیکھ سکتے ہیں 488 پر ایک عبارت موجود ہے، علت المشائخ۔ یہاں پہ یہ علت المشائخ کے بارے میں انہوں نے واضح لکھا ہے، بیماری است، یہ ایک بیماری ہے، در مقعد بازی پیران خورش پیدمی شود، یہ وہ بیماری ہے کہ اس سے ہمارے بعض پیروں کی پچھواڑے میں آگ لگتی تھی، انہیں خارش پیدا ہوتی تھی لواطت کی، بدکاری کی۔ دوسروں پہ ویں 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 کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں کہ آپ کے اکابرین، آپ کے شیخین کے بارے میں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ علت المشائخ، یہ سارے نام یاد رکھیں۔ الیاس گھمن صاحب، اب جا کے اپنے طبقے کو بتائیں کہ آپ شیخین کن کو کہتے ہیں، اور علت المشائخ یہ کون سی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اشارہ میں نے کر دیا، تفصیل آپ بتا دیجیے گا۔ آگے سامعین گرامی قدر، اس سے بھی گھٹیا قسم کی بات، یہ تو صرف بدکاری اور لواطت کا معاملہ تھا، اس سے بھی گھٹیا عبارت۔ میں جلدی جلدی بات کروں گا، سپیڈلی مجھے دلائل دینے ان کی طرح ایک ہی بات کو پکڑ کے 10 گھنٹے نہیں لگانے۔ یہ ان کے بہت بڑے جو زبدۃ الفقہاء فخر المحدثین رشید احمد گنگوہی جو گزرے ہیں، ان کے حالات کے اوپر کتاب موجود ہے، تذکرۃ الرشید۔ تذکرۃ الرشید یہ 2 جلدوں میں کتاب، اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 297 میں یا مولوی ابو نصر صاحب کے لحاظ سے انہوں نے لکھا کہ مولوی ابو نصر صاحب کے کپڑے ہمیشہ خارش کی پیپ اور لہو میں، اللہ اکبر، لہو میں بھر جاتے اور اکثر پاخانہ پیشاب میں بھی ملوث ہوتے تھے۔ خارش کی پیپ اور لہو میں بھر جاتے اور اکثر پاخانہ پیشاب میں بھی ملوث ہوتے تھے، لیکن مولوی صاحب مردانہ وار اپنے کپڑے اور بدن، اور نیز حضرت قدس سروں کا بدن اور کپڑے روزانہ دھوتے اور کچھ کراہت نہ کرتے تھے، گویا پاخانہ کو سندر اور پیشاب کو گلاب بنا لیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عبارت اب دیکھ لیں، پاخانہ کو سندل، پیشاب کو گلاب، یہ انہی کے مسلک میں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک انسان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی گندی باتیں اور ان پہ تعویل گھڑتے ہوئے۔ سامعین، یہ یہاں تک بات نہیں رہتی، انہوں نے حرام چیزوں کو بھی واجب کہا ہوا ہے کچھ معاملات میں۔ حرام کا صرف اتنا ہے کہ فَمَنِ اسْتَغَىٰ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ جو مسئلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، یہاں پہ حرام چیز کا حلال ہونا تب جب جان کے لالے پڑ جائیں، بغاوت کا ارادہ نہیں ہے وہاں بھی۔ یہ فَمَنِ اسْتَغَىٰ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ خیر، اب آگے چلتے ہیں مزید۔ یہ فتاوی شامی میرے پاس موجود ہے اس وقت، جلد نمبر ہے جس کی 7، صفحہ نمبر 87۔ یہ ان کی بڑی جی معتبر ترین کتاب ہے فقہ کی، ابن عابدین کی۔ مشت زنی کے حکم کا بیان، یہاں پہ عبارت نمبر 18534 ہے، واضح یہاں پر لکھا، یعنی کہ ہاتھ کے ساتھ منی گرانا، مشت زنی کرنا حرام ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، جب یہ شہوت لانے کے لیے ہو، لیکن جب آدمی پر شہوت کا غلبہ ہو اور اس کی نہ بیوی ہو نہ لونڈی، اور اس نے شہوت کی تسکین کے لیے ایسا کیا، تو امید ہے کہ اس پر کوئی وبال نہیں ہے، جیسا کہ ابو لیث نے کہا، اور ایسا کرنا واجب ہوتا ہے اگر اسے زنا کا خوف ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین گرامی قدر، اپنی مرضی آئے تو حرام کو واجب بنا کر اس پر کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی وبال نہیں ہے، جسے یہ خدا کی قسم اس قدر گھٹیا بات ہے۔ کس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں یہ اپنے فقہ کی کتابوں میں ان چیزوں پر، اللہ اکبر۔ اور اب ان سے بھی گھٹیا باتیں، انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا، آئے میں بھی ایک واقعہ پیش کروں، لیکن وہ صرف لواطت کے لحاظ سے نہیں، اور نہ ہی کسی
ہم جھوٹے کی عبارت دکھائیں گے، نہ کسی مردود کا قول دکھائیں گے. ہم آپ کے معتبر علماء اور ان کے امام حضرات کی عبارت آپ کو دکھائیں گے. یہ آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی الفاظات الیومیہ ملفوظات حکیم الامت میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر اس کی 9 ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 222 پر تھانوی صاحب یہاں اپنے ماموں جان کا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں. اور جب ان سے واعظ کے لیے کہا گیا تو ان کا خاص طریقے سے ہوں گا، تو وہ خاص طریقہ پوچھا گیا. یہاں واضح آپ دیکھ رہے ہیں حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے. ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں استغفر اللہ نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج، اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، اور اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی قدر، یہ دوسروں پہ مولوی ریاض گھمن جس طرح الزامات لگا رہے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ پہلے اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. مولوی الیاس صاحب پہلے اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے بزرگان نے، آپ کے بڑوں نے کیا گند مچایا ہوا ہے. خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور جان بوجھ کے خیانتیں کر کے جھوٹ کیوں دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں.